بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ دورہ علم و مصطلح الحدیث کے دروس میں سے 10واں درس ہے، درس عاشر. ہماری گفتگو عدالت میں چل رہی تھی اور یہ درس بھی سابقہ دروس کا تسلسل ہے، اور عدالت سے متعلق بحث انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ختم ہو جائے گی، اور پھر اگلے دروس میں پھر دیگر شروط صحت حدیث کی جو دیگر شروط ہیں ان میں کلام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. عدالت سے متعلق میں نے یہ تفصیل اس لیے کی، اور خصوصاً مروت کے بارے میں، کہ اس حوالے سے کافی ابہام پایا جاتا ہے، اور مصطلح کی کوئی ایسی کتاب میرے علم میں نہیں آئی، خواہ معاصر ہو یا متاخرین کی، جس میں مروت کے اس مسئلے کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اور مروت کے حوالے سے جو ایک ابہام ہے اس ابہام کو دور کیا گیا ہو. اور اس ابہام کی وجہ سے معاصر جو باحثین ہیں اور جو خود کو متقدمین کے منہج کا داعی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا سمجھتے ہیں، تو اسی ابہام کی وجہ سے انہوں نے مروت کی شرط کا انکار کیا ہے کہ مروت کی شرط عدالت میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عدالت کا تحقق ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میں نے تفصیل بیان کی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مروت کی شرط لگانا عدالت میں ضروری ہے، ورنہ کچھ ایسے راوی جو اصحاب عدالت نہیں ہیں ان کو یہ تعریف شامل ہوگی، حالانکہ وہ اصحاب عدالت میں سے نہیں ہیں، اور ائمہ اور نقاد متقدمین نے ان کو اصحاب عدالت میں شمار نہیں کیا. اور اس حوالے سے میں نے نصوص بھی پیش کی، امام شعبہ رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں نے پیش کیا، اور عملی طور پر دو ائمہ ابن معین اور امام شعبہ بن الحجاج ابن الورد العتکی کا قول پیش کیا. تو اس سے مقصد یہی تھا کہ مروت کی شرط انتہائی ضروری اور اہمیت رکھتی ہے تحقق عدالت میں. خیر، بہرحال اس حوالے سے جو اہم تفصیلات تھیں جو گزر چکی ہیں، آج کے درس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت تو ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لی کہ عدالت کسے کہتے ہیں. ملکۃ تحمل صاحبها علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، یہ عدالت کی ہم نے تعریف پڑھی تھی. اب یہ بات کہ عدل کسے کہتے ہیں، تو عدل واضح ہے کہ من لہ ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ. عدل کسے کہتے ہیں؟ من لہ ملکہ، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ایسے ملکے کا حامل ہو جو اسے تقوی اختیار کرنے اور مروت اختیار کرنے پر آمادہ کرے، اور یا صحیح الفاظ میں یا آسان الفاظ میں اسے مجبور کرے. تو یہ عدل کی تعریف ہو گئی. اب اس تعریف سے جو ہے ہم عدل کے لیے کسی شخص کے عدل ہونے کے لیے شروط مستنبط کر سکتے ہیں، اور ائمہ نے وہ شروط بیان کی ہیں کہ ایک شخص عدل کب ہوگا، جب اس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی. اور یہ 5 شروط جو ہے اسی تعریف سے جو ہم نے عدل کی اسی تعریف سے ماخوذ اور مستنبط ہیں. چنانچہ ان میں پہلی شرط ہے اسلام. یہ بالکل اجماعی اور اتفاقی شرط ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اجماع فوق الاجماع ہے، اور بدیہی اور ضروری طور پر یہ بات معلوم ہے اور طے شدہ ہے کہ ایسے شخص کی روایت قبول نہیں کی جا سکتی جو اسلام کا حامل نہ ہو، مسلمان نہ ہو، کافر ہو. اسی طرح دوسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل. تو یہ شرط بھی اجماعی ہے، اس لیے کہ غیر عاقل ادراک نہیں رکھتا اور اس میں سمجھ بوجھ بالکل نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اس لیے اور اسی وجہ سے شریعت نے اس کو مکلف بھی نہیں بنایا، کیونکہ مکلف ہونے کے لیے ادراک، سمجھ بوجھ یہ شرط ہے، اور غیر عاقل شخص میں چونکہ ادراک اور سمجھ بوجھ عقل نہیں ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے بھی اس کو مکلف نہیں بنایا. اور ناسمجھی میں، نادانی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بلکہ ظاہر بات جب اس کی عقل نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ نہ بھی بولے، اگر ایک حدیث اس نے سنی بھی ہو اور اس کی عقل میں ہو بھی، تو ہو سکتا ہے کہ ضبط کے اعتبار سے اس میں خلل ہو اور وہ غلطیاں کر بیٹھے سند میں اور متن میں. تو قصداً جھوٹ کا بھی اس سے امکان ہے، اور اس کو جھوٹ کی خطورت کا اور اس کے خطرناک ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ اس میں عقل ہی نہیں ہے بیچارے میں.
یا یہ کہ وہ مغفل ہے اور شدید الغفلہ ہے، تو ایسے شخص پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اگر قصداً جھوٹ نہ بولے تو خطاً جھوٹ بول سکتا ہے، جس کو ہم غلطی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ تیسری شرط جو ہے نا وہ ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا بھی شرط ہے عادل ہونے کے لیے، کسی شخص کے عادل ہونے کے لیے۔ دیکھیں، شریعت نابالغ کا محاسبہ نہیں کرتی ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ اگر وہ محرمات میں سے یا کبائر میں سے کسی امر کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ کیوں مکلف نہیں ہے؟ شریعت نے اس کو کیوں مکلف نہیں بنایا؟ میں نے پہلے کہا کہ مکلف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو سمجھ بوجھ حاصل ہو، اس کو ادراک حاصل ہو، اس کو پتہ ہو میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کام کرنا درست ہے، یہ کام کرنا درست نہیں ہے، یہ سب اپنے تصرفات وغیرہ کو اس کو سمجھ بوجھ اور احساس ہو اور ادراک ہو اس کو۔ اور ظاہر بات ہے نابالغ کو اتنا ادراک حاصل نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے شریعت بھی اس کی غلطیوں پر، اس کے گناہوں پر اور محرمات میں سے کسی ارتکاب پر اس کو نہ دنیا میں مواخذہ کرتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا مواخذہ کرے گی۔ اور ایسا شخص جو کہ ظاہر بات نابالغ ہو تو اسے گناہ کی خطورت کا بھی ادراک نہیں ہوتا، تو اور نہ ہی معصیت کا، تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بول لے۔ اس کو کیا پتہ ہے کہ جھوٹ ویسے جھوٹ بولنا گناہ، ٹھیک ہے، بعض بچوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن یہ کتنا گناہ ہے اور اس کا کتنا زیادہ اس کا یعنی اس کا مواخذہ ہوگا اور اس گناہ کی یعنی کتنی بڑی اس کے غلط نتائج ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بچے کو اس قدر احساس نہیں ہوتا جو بالغ کو ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اگر جھوٹ بولے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حدیث اپنی طرف سے بنا لے، ٹھیک ہے، تو تو یہ ممکن ہے اس سے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا پھر مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ غیر مکلف ہونے کی وجہ سے۔ تو چونکہ بچے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا امکان ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے گناہ کی خطورت، معصیت کی خطورت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ کی خطورت کا اسے ادراک اور احساس اور سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اس راستے کو بند کرنے کے لیے ائمہ نے شرط لگائی ہے کہ عادل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بالغ ہو۔ لیکن ایک بات ہے، بہرحال یہاں ایک استثناء ہم کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہے اور یقیناً آئے گا کہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے جو نابالغ تھے اور انہوں نے نابالغ ہونے کے وقت انہوں نے حدیث کا تحمل کیا تھا، اور نابالغ ہیں اور نابالغ ہونے کی حالت میں ہی ادا بھی کی ہے، یعنی وہ حدیث آگے پہنچائی ہے، تو پھر ایسے بچے کی حدیث کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے جبکہ وہ نابالغ بھی ہے؟ اور ابھی آپ نے شرط لگائی ہے کہ عادل ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور جب بالغ ہونا شرط ہے تو پھر ایسے بچے کی حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو عادل نہیں ہے، عدالت مفقود ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اس کی حدیث نہیں قبول کر سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مستثنیٰ ہے اس سے۔ دیکھیں، ہم نے نابالغ کی حدیث کو ہم رد اس امکان کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ کی خطورت کا اور اس امر کے یعنی خطرناک ہونے کا اور سنگینی کا اس کو احساس اور ادراک نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا، ائمہ نے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے عام طور پر۔ لیکن مستثنیات ہیں، اگر بچہ انتہائی ممیز ہو، سمجھدار ہو اور اسے گناہ کا پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ چیزیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے کافی فقہ حاصل کر لی تھی، کافی احادیث سن لی تھی 10-11 سال کی عمر میں، جبکہ یعنی وہ ظاہر بات بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح کافی صحابہ کرام اس طرح ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم مستثنیٰ کریں گے، کیونکہ وہ جس علت کی بنا پر ہم نے نابالغ کو عادل ہونے سے خارج کیا ہے، وہ علت یہاں پر مفقود ہے، وہ علت یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، اور حکم جو ہے علت کے ساتھ دائر ہوتا ہے، علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو اس لیے ایسے نابالغ بچے جو ممیز ہوں اور ان کو گناہ کی خطورت کا ادراک ہو اور پتہ ہو، اچھے ماحول میں رہے ہوں، ظاہر بات ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض خاص بچوں پر خصوصی رحم ہوتا ہے
اور خصوصی کرم ہوتا ہے ان بچوں پر، تو ایسے بچے پھر جو ہے نا وہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ علت ان میں نہیں پائی جا رہی جس علت کی بنا پر ہم نے ان کے حدیث کو رد کیا تھا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے ہیں. کیوں؟ انہیں گناہ کی خطورت کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا، سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، اور خصوصاً پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا. تو اب چونکہ وہ علت ان بعض صورتوں میں نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ نابالغ و غیر عادل ہے اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ مستثنیات اس باب میں ہیں، اور وہ علت جس علت کی بنا پر ہم نے نابالغ کی روایت کو رد کیا ہے، اگر وہ علت یہاں پر نہیں پائی جا رہی کسی نابالغ بچے میں، کسی نابالغ میں، تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. بہرحال یہ ایک تنبیہ تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ذکر کر دوں. چوتھی شرط ہے السلام من اسباب الفسق اور السلام من خوارم المروءہ، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. یعنی ایسا کام نہ کرے جو تقوی کے خلاف ہو، اور ایسا کام نہ کرے جو مروت کے خلاف ہو. تو یہ 5 شرطیں عدل کی جس شخص میں پائی جائیں گی تو اسی شخص کو عدل کہا جائے گا، اور اگر کسی شخص میں ان 5 میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوتی ہے تو ایسا شخص ساقط العدالہ ہوگا. بہرحال یہ تو ہوگی عدل سے متعلق کچھ بحث. اب یہ کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کا عدم تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولنا، ٹھیک ہے، اس کا عدالت سے کیا تعلق ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، عدالت کی شروط میں سے اہم شروط کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ طاعات کا اہتمام کرے اور محظورات سے، گناہوں سے، حرام سے بچے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ٹھیک ہے باقی جو ہے نا وہ طاعات کا بھی اہتمام کرتا ہے اور محظورات سے بھی بچتا ہے، لیکن کیا ایسے شخص کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص متقی ہے؟ ابداً، کبھی نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے اور دیگر طاعات کا اہتمام کرتا ہے، محظورات سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، ایسے شخص کو ہم کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اکبر الکبائر ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ من اکبر الکبائر. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ من اکبر الکبائر، یہ الکذب علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہرحال کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا تو اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. نفس سے جھوٹ بولنا کسی بھی ملت میں اس کو مباح نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے اس کو قبیح سمجھتی ہے. انسان فطرتاً اس کو قبیح سمجھتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے. تو بہرحال، اور یہ کیوں اتنا خطرناک ہے یہ گناہ؟ اس کی وجہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں باقی قبائر عموماً جو ہے جیسے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا گیا، شرب خمر ہو گیا، زنا ہو گیا، دیگر فواحش کا ارتکاب ہو گیا، تو یہ گناہ عموماً جو ہے ان کا ضرر محصور ہوتا ہے اس شخص پر جو اس کا مرتکب ہوتا ہے، جو ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی اس کا نقصان اسی کو ملتا ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف اس کا نقصان متعدی نہیں ہوتا، متجاوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کس نے شراب پی لی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور ایسا گناہ کر لیا، تو اس شخص کا یہ گناہ اسی تک محدود رہے گا. لیکن البتہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر، جن کا ضرر صرف اس تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ کافی افراد کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، مثلا قتل کر لیا یا زنا کر لیا. تو ان گناہوں کے اثرات بہرحال بہت محدود ہیں. یا تو یہ گناہ ایسے ہیں ان کا اثر محصور ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے خود جانی کی ذات تک، ٹھیک ہے نا، اور یا یہ کہ اگر یہ اثر متعدی ہوتا بھی ہے تو بہت کم افراد تک متعدی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک خاندان تک. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ کا جو ضرر ہے اور اس کا جو نقصان ہے، یہ نقصان بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک اس کا یہ نقصان متعدی ہوتا ہے. ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس کے اس جھوٹ سے ناواقف لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں یقیناً، اور اس حدیث پر فعلاً یا ترکاً عمل کرتے ہیں ضرور، ٹھیک ہے نا، یا وہ کام کرتے ہیں یا جو اس نے حدیث بنائی ہوتی ہے جس کام سے اس میں ترک کا کہا گیا ہے
اس کام کو ترک کرتے ہیں صرف اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے جو جھوٹی ہوتی ہے. تو اور پھر آگے ایسا نہیں ہوتا ہے، اس ایک شخص سے جتنے لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ آگے پھر اوروں تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ اوروں تک. تو دیکھیں کتنا زیادہ نقصان ہے. اور اس سے ایک جھوٹی حدیث کی وجہ سے ایک شخص اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، قائم کرتا ہے اس ایک جھوٹ پر، ٹھیک ہے نا. ایک عمل کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک علاقے میں یا کچھ لوگوں میں صرف اس ایک جھوٹ کی وجہ سے. دیکھیں کتنا خطرناک ہے یہ جھوٹ. پوری امت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پوری امت میں حیث المجموع جو ہے وہ پوری امت میں حیث المجموع وہ معصوم ہے. پوری امت میں حیث المجموع وہ گمراہ نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی میں واقع نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس شخص کا جھوٹ پوری امت پر چل سکتا ہے. تو بہرحال میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ جھوٹ جو ہے یہ عدالت کا عدم تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. یعنی ہم عدالت میں بنیادی طور میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ عدالت کی جو شرط لگائی گئی ہے، ائمہ نے جو شرط لگائی ہے عدالت کی، پتہ ہے کیوں لگائی ہے؟ یہ صرف اور صرف اس ایک بنیادی امر کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھے. بس خلاص صرف اس ایک چیز سے بچنے کے لیے، صرف اس ایک چیز سے بچنے کے لیے یہ اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے. یہ 4-5 شرطیں جو لگائی گئی ہیں، یہ صرف اس یعنی ان سب کا نچوڑ، خلاصہ یا نتیجہ یا ثمرہ یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہ بولتا ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عدالت کے آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کسے کہتے ہیں؟ صدق اللہجہ. ایک شخص جھوٹ نہ بولتا ہو، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولتا ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو. پھر یہ کہ کسی شخص کا صادق اللہجہ ہونا اور کسی شخص کا امانت دار، دیانتدار ہونا، اس کی پھر علامات ہیں. یعنی ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ شخص جو ہے نا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ شخص دیانتدار ہے، امانت دار ہے، ٹھیک ہے، خیانت نہیں کرتا. تو اس کی پھر علامات یہ ہیں کہ وہ کبائر سے بچتا ہو اور طاعات کا اہتمام کرتا ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ باقی چیزیں علامات ہیں. اور کس چیز کی علامات ہیں؟ بنیادی طور پر ایک چیز کی علامات ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولتا ہو. تو عدالت کو اگر کوئی اس ایک معنی میں، صدق اللہجہ میں اگر بند کر دے اور بیان کر دے تو یہ بالکل درست ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر یعنی گویا عدالت نام ہے کس چیز کا؟ بس رسول اللہ یہ شخص جھوٹ نہ بولتا ہو، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ عدالت کا نہ چھوڑے. اور یہ باقی چیزیں یہ پھر علامت ہیں اس کی کہ ہم کس طرح پہچانیں گے، ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، یا یہ سچا ہے یعنی وغیرہ وغیرہ. تو یہ باقی چیزیں اس کی علامات ہیں. خیر بہرحال اب یہاں ایک بات ہے، دیکھیں صحت حدیث کے لیے کتنی شرطیں ہیں. صحت حدیث کے لیے 5 شرطیں ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صحت حدیث کے لیے 5 شرطیں ہیں. ایک شرط کیا ہے؟ اتصال الاسناد. دوسری شرط ہے عدالت الروات. تیسری شرط ہے ضبط الروات. چوتھی شرط کیا ہے؟ السلام من الشذوذ. پانچویں شرط کیا ہے؟ السلام من العلہ. یہ باقی شروط تو خیر اپنی جگہ پر آئیں گی، لیکن اس ایک شرط کے لگانے کی جو علت اور سبب ہم بیان کریں گے، حکمت بیان کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان باقی شروط کی حکمت اور وجہ بھی بیان کر دی جائے. تو بہرحال بہت اہم ٹاپک ہے یہ، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. دیکھیں یہ شرطیں کیوں لگائی جاتی ہیں صحت حدیث کے لیے، یہ 5 شرطیں کیوں لگائی گئی ہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں. بطور مقدمہ میں ایک آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک مقدمہ گویا اس سے پہلے جاننا ضروری ہے. ان 3 شرطوں کی علت آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی کہ 3 شرطیں کیوں لگائی گئی ہیں. دیکھیں علم حدیث جو علوم الحدیث کی تأسیس ہوئی ہے اور ائمہ نے جو یہ فن ایجاد کیا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی تأسیس شروع ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے دور سے. یہ جرح و تعدیل کے دروس وغیرہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اس میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. علم حدیث کی وضع اس غرض سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نقول ہم تک پہنچی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، صفات اور سیرت وغیرہ جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کی تحقیق کی جائے. یعنی علم حدیث کی وضع اس غرض سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ان نقول کی تحقیق کی جائے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے.
اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی خبر کو قبول کرتا ہے تو اسی وقت اس کو قبول کرتا ہے جب اس کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ خبر واقعے کے مطابق ہے، اور اگر یہ خبر واقعے کے مطابق نہ ہو، اس کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اسے رد کر دیتا ہے۔ اور کوئی خبر کب واقعے کے مطابق ہوگی؟ کوئی خبر تبھی واقعے کے مطابق ہوتی ہے جب اس میں دو اسباب میں سے کوئی ایک، یا یوں کہہ دیں کہ ایک خبر کب واقعے کے مخالف ہوتی ہے۔ ایک خبر کب واقعے کے مخالف ہوتی ہے، جب ہم یہ پہچان لیں گے تو یہ پہچاننا بھی آسان ہو جائے گا کہ ایک خبر کب واقعے کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی خبر واقعے کے مخالف تبھی ہوتی ہے جب اس میں دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے۔ ایک یہ کہ اس کا نقل کرنے والا کوئی ایک بھی ناقل وہ جھوٹا ہو، یعنی وہ قصداً عمدن جان بوجھ کر خلاف واقعی خبر دے رہا ہو، تو ظاہر بات ہے یہ خبر واقعے کے مطابق نہیں ہوتی اور اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ دوسرا کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے کوئی خبر واقعے کے مخالف ہوتی ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک ناقل خبر دینے والا اس سے غلطی ہو گئی ہو، یعنی وہ بلا عمد بلا قصد اس نے خلاف واقع خبر دی۔ یعنی ایک تو قصدن اور عمدن جان بوجھ کر خلاف واقع خبر دینا، ٹھیک ہے نا، وہ تو پہلا سبب ہے۔ ایک ہے کہ غلطی سے خلاف واقع اس نے خبر دی، ٹھیک ہے۔ تو ان دو صورتوں میں، ان دو اسباب کی وجہ سے ایک خبر، کوئی بھی خبر جو ہے واقعے کے مخالف ہوتی ہے۔ دیکھیں، واقعے کے مخالف خبر دینا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خطا کہتے ہیں۔ اب یہ خطا اگر عمدن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو جھوٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عمدن نہیں ہوں گی، یہ خطا اگر عمدن نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے اسے پھر جھوٹ نہیں کہیں گے، اسے خطا کہیں گے۔ یعنی آپ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ خلاف واقع خبر دینا، ٹھیک ہے، یا تو جان بوجھ کر ہوگا، اور یا یہ ہے کہ بلا قصد و بلا عمد ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر ہوگا تو اسے جھوٹ کہیں گے، کذب کہیں گے، اور اگر غلطی سے دے گا یعنی جان بوجھ کر نہیں دے گا، بلا قصد و بلا عمد دے گا تو اسے خطا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ اور خطا دونوں میں خلاف واقع خبر دی جاتی ہے۔ البتہ جھوٹ اور خطا میں فرق ہے کہ جھوٹ میں عمدن خلاف واقع خبر دی جاتی ہے اور خطا میں عمدن نہیں ہوتا، عمد نہیں ہوتا، تعمد نہیں ہوتا اس میں۔ گویا دونوں خلاف واقع خبر دینے میں شریک ہیں، البتہ فرق دونوں میں کیا ہے کہ جھوٹ قصدن و عمدن خلاف واقع خبر دینے کو کہتے ہیں، اور خطا غلطی سے بلا عمد خلاف واقع خبر دینے کو کہتے ہیں۔ کاذب گناہگار ہوتا ہے اور مخطئ گناہگار نہیں ہوتا، بشرطے کہ خطا بلا تفریط ہو۔ ظاہر بات ہے اگر بہت زیادہ یعنی تفریط ہو، اس کی مسلسل غلطیاں کرے تو ایسا شخص بہرحال اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ خیر، تو رد خبر کے گویا کتنے اسباب ہیں؟ دو اسباب ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے، اور وہ ایک کیا ہے؟ کذب، اور دوسرا ہے خطا، ٹھیک ہے۔ تو رد خبر کے یہ دو اسباب ہیں، اس لیے کہ خلاف واقع خبر دینا یا تو عمدن ہوگا جس کو کذب کہتے ہیں، اور یا بلا عمد ہوگا جسے خطا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف کہ عدالت کی شرط ہم نے کیوں لگائی ہے، ضبط کی شرط ہم نے کیوں لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح اتصال الاسناد کی شرط ہم نے کیوں لگائی ہے، اور اسی طرح السلام من الشذوذ، السلام من العلہ کی شرط کیوں لگائی ہے۔ یہ مقدمہ آپ نے سمجھ لیا، یہ تمہید آپ نے سمجھ لی تو اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا خلاصہ یہ ہے کہ تمہید دوبارہ میں بیان کرتا ہوں آسان الفاظ میں، کہ کسی بھی خبر کو رد کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے، یا کذب اور یا خطا، یعنی خلاف واقع خبر دینا جان بوجھ کر یا خلاف واقع خبر دینا سہون غلطی سے، ٹھیک ہے۔ اول کو کذب کہتے ہیں، دوم کو خطا کہتے ہیں۔ اب عدالت کی شرط ہم نے کیوں لگائی ہے، ٹھیک ہے، ان دو اسباب سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بھی خبر اس کی سچائی ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ان دو اسباب سے بچنے کے لیے یہ 5 شرطیں لگائی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط جو ہے، ایک شرط عدالت، وہ تو جھوٹ سے بچنے کے لیے لگائی ہے، اور جو باقی شرطیں ہیں، خصوصاً 3 شرطیں جو ہیں، بلکہ چوتھی شرط میں بھی کافی حصہ ہے اس کا، یہ باقی شرطیں جو ہیں وہ خطا سے بچنے کے لیے لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عدالت کی شرط آفت کذب، جھوٹ کی آفت کی وجہ سے لگائی گئی ہے،
یعنی اس سے ہمیں اس بات کی ضمانت مل جاتی ہے کہ یہ راوی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولے گا. جب راوی میں عدالت ہوگی تو اس سے ہمیں اس بات کی گارنٹی مل جاتی ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولے گا. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. اور ضبط کی جو شرط لگائی ہے، دوسری شرط جو ہے یا تیسری شرط جو آپ کہتے ہیں عدالت الروات اور ضبط الروات، یہ ضبط کی جو شرط لگائی ہے یہ کس سے بچنے کے لیے؟ یہ آفت خطا سے بچنے کے لیے لگائی گئی. آفت خطا کی وجہ سے یہ شرط لگائی گئی ہے. اب دیکھیں ضابط میں ضابط ہونا، کسی راوی کا ضابط ہونا، اس میں اصل یہ ہے کہ اس کی اخطاء اس کے صواب کے مقابلے میں، درستگی کے مقابلے میں قلیل ہوں. اب دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے غلطی بالکل نہ ہو، یہ تو معصوم ہو گیا. پھر تو گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی غلطیاں کم ہیں اور ثواب اس کی غلطیوں پر غالب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا اور اس کی ضمانت ہمیں کس طرح ملے گی؟ تو اس کی ضمانت ہمیں ملے گی ضبط کی شرط سے. یہ ضبط کی جو شرط لگائی ہے یہ ہم نے اسی آفت خطا کی وجہ سے لگائی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو عدالت کی شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ ہمیں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت مل جائے کہ یہ شخص جو یہ راوی ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ صاحب عدالت ہے. اور ضبط کی شرط ہم نے کیوں لگائی ہے؟ ضبط کی شرط آفت خطا کی وجہ سے لگائی ہے. اب میں نے بتایا کہ ضابط میں اصل یہ ہے کہ اس کی اخطاء اس کے ثواب کے مقابلے میں قلیل ہیں، لہٰذا اس کی حدیث پر ثواب و صحت غالب ہے اور حکم غالبی کو حاصل ہوتا ہے، ظاہر بات ہے. تو اس بنا پر یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ ناقل جو ہے کہ یہ ناقل بہت کم غلطیاں کرے گا. یہ ناقل بہت کم غلطیاں کرے گا. تو گویا جب ایک شخص، ایک راوی ہم نے کہہ دیا کہ یہ ضابط ہے، تو یہ یا کسی حدیث کے قبول کرنے کے لیے ہم نے جو ضابط ہونے کی شرط لگائی ہے، تو یہ شرط ہمیں یہ شرط ہمیں کس بات کی تسلی اور کس بات کے اطمینان دے گی؟ یہ ہمیں اس بات کی تسلی اور اس بات کی گارنٹی دے گی کہ ہمیں ظن غالب حاصل ہوگا اس بات کا کہ یہ شخص غلطی نہیں کرے گا. عام طور پر اکثر اوقات میں یہ شخص غلطی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کبھی غلطی نہیں کرے گا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے کہہ دیا یہ تو عصمت ہے. ٹھیک ہے نا، عصمت ہم نے راوی میں شرط نہیں لگائی ہے، ہم نے راوی میں ضبط کی شرط لگائی ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص غلطی نہ کرے. تو اب اس بات کے اطمینان کی اکثر اوقات میں یہ شخص غلطی نہیں کرے گا، اس کا اطمینان ہمیں ضبط کی شرط سے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، تو گویا ضبط کی شرط ہمیں عدم خطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دے گی. غلبہ ظن کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ کچھ نہ کچھ غلطیوں کا تو اس میں امکان ہے نا، وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو بشر ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے غلبہ ظن کی بات یہاں پر میں نے کی ہے. اور عدالت کی شرط، جب ایک شخص کے بارے میں ہم نے کہہ دیا یہ صاحب عدالت ہے، تو وہاں 100% ہمیں یہ اطمینان ہوگا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا. اور اگر اس میں جھوٹ بولنے کا، عمدن جھوٹ بولنے کا اگر ذرہ بر بھی امکان ہو تو وہ شخص، اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی اور اس کی حدیث ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو خیر ضبط کی شرط اسی آفت خطا کی وجہ سے لگائی گئی ہے. اور یہ شرط ہمیں کس بات کا فائدہ دیتی ہے؟ عدم خطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. اور عدالت کی شرط ہمیں کس بات کا فائدہ دیتی ہے؟ عدم وقوع فی الکذب کی ضمانت کا فائدہ دیتی ہے. اور ضبط کی شرط عدم وقوع فی الخطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. دیکھو دونوں کا فرق ہے. عدالت کی شرط ہمیں کس بات کا فائدہ دیتی ہے؟ عدم وقوع فی الکذب عمدن کی ضمانت کا فائدہ دیتی ہے. یعنی یہ ہمیں ضمانت دیتی ہے اس بات کی کہ ایسے جانبوجھ کر جھوٹ نہیں بولے گا. اور ضبط کی شرط ہمیں کس بات کا فائدہ دیتی ہے؟ اس امر کے غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے کہ اس شخص کی غلطیاں کم ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ تو ہوگی ضبط اور عدالت کے اعتبار سے کہ عدالت کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ یہ عدم وقوع فی الکذب عمدن کی ضمانت دے، اور ضبط کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ عدم وقوع فی الخطا کی غلبہ ظن کی فائدہ دے. عدم وقوع فی الخطا کی ضمانت نہیں، عدم وقوع فی الخطا کی غلبہ ظن کی ضمانت. ٹھیک ہے نا، یا یوں کہہ دیں عدم وقوع فی الخطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دے گی. اوپر ضمانت ہے، عدالت کی شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ عدم وقوع فی الکذب کی ضمانت دے ہمیں.
اور ضبط کی شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ عدم وقوع فی الخطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دے ہمیں، یعنی اس سے ہمیں اس بات کا غلبہ ظن حاصل ہوگا کہ اس شخص سے غلطیاں کم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ضبط کی شرط ہمیں عدم وقوع فی الخطا کی ضمانت نہیں دیتی، بلکہ یہ عدم وقوع فی الخطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ تعبیر اگر پہلے مجھ سے ضمانت کا لفظ اگر آیا ہے تو اس کی تصحیح کر لیں، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن بہرحال صحیح تعبیر یوں مناسب ہے کہ عدالت ہمیں عدالت کی شرط لگائی گئی ہے، یہ کس بات کے لیے ہے؟ عدم وقوع فی الکذب عمدن کی ضمانت کے لیے ہے، اور ضبط کی شرط یہ عدم وقوع فی الخطا کی ضمانت کے لیے نہیں، بلکہ یہ عدم وقوع فی الخطا کے غلبہ ظن کے لیے ہے۔ عدل جب تک عدل ہے وہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر عمدن وہ جھوٹ میں واقع ہوا اگرچہ ایک ہی بار کیوں نہ ہو تو وہ عدل نہیں رہے گا، اور اگر اس سے وقوع فی الکذب کا احتمال ہو، یعنی عمدن وقوع فی الکذب کا احتمال اگر اس سے ہوا تب بھی یہ عدل نہیں رہے گا، محض اس امکان اور احتمال کی وجہ سے۔ تو غرض کوئی شخص تبھی عدل ہو سکتا ہے جب عدم وقوع فی الکذب کی گارنٹی اور ضمانت اس کے ساتھ مقرون ہو، ضمانت گارنٹی، احتمال بھی ہوا تو ختم۔ اور جب کہ ضابط کے لیے ضبط کی شرط یہ گارنٹی کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ عدم وقوع فی الخطا کے غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ضابط خواہ جس قدر بھی اعلیٰ درجے کا ضبط و اتقان والا ہو اس سے خطا کا احتمال وارد و ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے میں بیان کر چکا۔ اب آ جائیں ایک اور شرط اتصال اسناد کی، وہ یہ واضح ہے۔ اتصال اسناد کی شرط علماء نے انہی دو آفتوں کی وجہ سے لگائی ہے، کذب اور خطا، ان دو آفتوں سے بچنے کے لیے لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں اگر سند سے کوئی راوی محذوف ہو گیا، ساقط ہو گیا، تو اب اس راوی کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے عدالت و ضبط کے اعتبار سے کہ کیسے ہیں یہ راوی جو محذوف ہے، وہ عادل بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، نیز ضبط کے اعتبار سے وہ متقن الحفظ بھی ہو سکتا ہے، صحیح الحفظ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا شخص اب جو راوی ساقط ہے، ٹھیک ہے، عدالت سے وہ سند سے، اور سند متصل نہیں ہے، تو ایسے راوی کے بارے میں چونکہ ہم معلوم نہیں ہے عدالت اور اس کا عدالت اور اس کا ضبط کیسا ہے، تو اس لیے اتصال اسناد کی شرط لگائی گئی ہے تاکہ کوئی ایسا راوی درمیان میں حذف نہ ہو جائے جو صاحب عدالت نہ ہو یا جو صاحب ضبط نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں اتصال اسناد کی شرط کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے یہ شرط لگا لی کہ تمام راویوں کا، لیکن اتصال اسناد کی شرط بہرحال یہ بعض کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ شرط لگا لی کہ تمام راویوں کا ضابط اور عدول ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ حدیث ہمیں جن واسطوں سے پہنچی ہے ان سب کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی میں اتصال اسناد کی شرط ضمناً آ گئی، کیونکہ اتصال اسناد کی شرط ہم نے کس لیے لگائی ہے؟ تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی راوی سند میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ راوی جو ہے صاحب اس کا ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ صاحب عدالت ہو سکتا ہے، صاحب عدالت نہ ہو فاسق فاجر ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وہ انتہائی صحیح الحفظ ہو، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایسے راوی کو نمایاں کرنے کے لیے تاکہ یہ بات ہم پر مخفی نہ رہے اتصال اسناد کی شرط لگائی ہے۔ تو یہ شرط ضمناً جو ہے نا وہ عدالت اور ضبط کی شرط میں بہرحال یہ شرط ضمناً پائی جاتی ہے، یہ بعض علماء کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم نے عدالت اور ضبط کی شرط لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام راویوں کا عدول اور ضابط ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی راوی ساقط ہو گیا تو چونکہ اس ساقط راوی کی عدالت اور اس کا ضبط ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ تو یہ حدیث ضعیف کس وجہ سے ہوئی؟ سقوط کی وجہ سے نہیں، وہ کہتے ہیں، بلکہ اس راوی کی عدالت اور ضبط نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ حدیث ساقط ہوئی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اتصال اسناد کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عدالت اور ضبط کی جو یہ دو شرطیں لگائی گئی ہیں یہ دونوں ہمیں مستغنی کر دیتی ہیں اتصال اسناد کی شرط سے۔ تو گویا ایسی سند جس میں کوئی راوی ساقط ہو، ٹھیک ہے، یہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی حدیث مردود ہوگی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس راوی کی عدالت اور ضبط ہمیں معلوم نہیں ہے، بس خلاص۔ تو گویا یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اتصال اسناد کی شرط عدالت اور ضبط کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ جب عدالت اور ضبط کی وجہ سے لگائی گئی ہے تو عدالت اور ضبط کی شرط ہی کی وجہ سے پھر جو ہے نا یہ حدیث مردود ہوگی، نہ کہ اتصال انقطاع کی وجہ سے۔ خیر بہرحال لباس حضرات کی رائے ہے۔ اچھا، اور انتفاعی شذوذ اور انتفاعی علت کی جو شرط لگائی ہے یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ بھی آفت خطا سے بچنے کی خاطر لگائی گئی ہے۔
تو پتہ چلا دیکھیں آفت خطا سے بچنے کے لیے کتنی شرطیں لگائی گئی ہیں. اتصال اسناد بھی ہے اس میں، اگر جس میں اتصال اسناد میں عدالت کا بھی دخل ہوتا ہے. اتصال اسناد ایک، ٹھیک ہے، ضبط راوی دو، السلام من الشذوذ، السلام من العلہ، یہ 4 شرطیں کس سے بچنے کے لیے لگائی ہے؟ آفت خطا سے بچنے کے لیے. تو اندازہ لگائیں کہ خطا کی یہ آفت کس قدر سنگین ہے، خطا کتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے، اور اس کو معلوم کرنا اور اس کا انکشاف کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو اس لیے ائمہ نے یہ 4 شرطیں اس لیے لگائی ہیں تاکہ خطا جو ہے، خطا یہ معلوم کی جا سکے. کیونکہ خطا معلوم کرنا، کبھی تو چلو ٹھیک ہے راوی اگر صحیح الحفظ ہوتا ہے تو یا ضعیف ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی راوی چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس کی یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر. حالانکہ کبھی ضعیف راوی بھی جو ہے نا وہ مصیب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غلطیاں کرے گا. ضعیف کا ہی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غلطیاں کرے گا، اور نہ ثقہ کا ہی مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ مصیب رہے گا، ٹھیک ہے. تو ضعیف راوی کے بارے میں تو عام طور پر کہنا آسان ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر، ابداً دائماً نہیں. لیکن ثقہ راوی غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. ثقہ راوی معصوم نہیں ہوتا کہ اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اب اس کی غلطی معلوم، کیونکہ عام طور پر تو اس کی اصابات زیادہ ہیں، اس کی درستگیاں زیادہ ہیں خطا کے مقابلے میں. تو اس کے بارے میں عام طور پر شعور لا شعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شخص مصیب ہوگا، ٹھیک ہے. حالانکہ ثقات سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی بہت سارے ثقات سے غلطیاں ہوئی ہیں. علم العلل انہی ثقات کی غلطیوں کو معلوم کرنے کے لیے ہی ایجاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس طرح کی ثقہ راوی کی غلطی معلوم کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اسی غلطی کو معلوم کرنے کے لیے السلام من الشذوذ السلام من العلہ کی شرط لگائی گئی ہے. اور ضعیف راوی وغیرہ کی غلطی معلوم کرنے کے لیے ضبط کی شرط لگائی گئی ہے. تو دیکھیں ضبط کی شرط کون سے راوی کی غلطیاں معلوم کرنے کے لیے لگائی ہے؟ ضعیف راوی. جب ضبط کی شرط ہم لگا لیں گے اور راوی ضابط نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے یہ حدیث ضعیف ہے. اور السلام من الشذوذ السلام من العلہ، یہ 2 شرطیں کس لیے؟ یہ ثقہ راوی کی غلطیاں معلوم کرنے کے لیے لگائی گئی. تو دیکھیں غلطی کتنا سنگین معاملہ ہے، اور ائمہ نے اس کو کتنی توجہ دی ہے کہ اس کے لیے 3-4 شرطیں لگائی ہیں مستقل طور پر. ایک شرط مشترکہ ہے اتصال اسناد والی، اور باقی 3 شرطیں خطا کے لیے، خطا سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہیں. اور جہاں تک جھوٹ کا معاملہ ہے، جھوٹ کا معاملہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے. جب بھی معلوم ہو کہ راوی فاسق ہے یا جھوٹا ہے تو اس کی روایت کو فوراً رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو گویا لیکن ایک راوی اگر ضعیف ہے تو اس کی غلطی معلوم کرنا بھی آسان ہے. لیکن اگر ایک ثقہ راوی ہے، اور ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ثقہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ مصیب رہے گا، اس کی غلطی کیسے معلوم ہوگی؟ اس کی غلطی معلوم کرنے کے لیے ائمہ نے علم العلل اور یہ علم ایجاد کیا، اس میں قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بھی تطبیقات کی صورت میں. نظری طور پر علل کے قواعد وہ یعنی ائمہ نے بیان نہیں کیے، متقدمین نے، انہوں نے تطبیقی عملی طور پر جو ہے نا وہ یہ قواعد بیان کیے ہیں. ان سے پھر بعد والے ائمہ نے استنباط کیا ہے، اور ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، کرنے والوں کے لیے بہت کام باقی ہیں. تو بہرحال انتفاع من السلام من الشذوذ اور السلام من العلہ، یہ 2 شرطیں یہ اس بات کی ضامن ہیں، یا یہ اس بات کا، یہ ہمیں غلبہ ظن کا فائدہ دیں گی کہ راوی سے غلطی نہیں ہوئی ہے. چنانچہ ائمہ جب کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا، جب نقاد کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں 5 شرطیں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں، اور اس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی گویا یہ یقین اور کس کا؟ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. محدثین جو کہتے ہیں نا کہ خبر واحد قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ وہ ویسے ہی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فقہاء اصولین وغیرہ کا اختلاف ہے ان سے، اور خصوصاً حنفیہ کا. لیکن محدثین جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جب کہ 5 شرطیں اس میں پائی جائیں، وہ مفید ہے کس چیز کا؟ علم اور یقین اور قطعیت کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ شرطیں ہیں بھائی، یہ شرطیں، ٹھیک ہے. کذب سے بچنے کے لیے عدالت کی شرط لگائی گئی ہے، اور صرف خطا سے بچنے کے لیے باقی 4 شرطیں جن میں ایک مشترکہ ہے، یہ 4 شرطیں صرف خطا سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہیں. تو ائمہ نے کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ راوی سے کہیں غلطی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو مختلف مرحلوں سے گزارنے کے بعد جا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو ائمہ جو محدثین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ ویسے ہی نہیں کہتے کہ
یہ حدیث جب کہتے ہیں کہ خبر واحد مفید ہے قطعیت اور یقین کا، تو ویسے ہی نہیں کہتے وہ، ان کا یہ کہنا وہ اسی جو میں نے ابھی تمہید اور تفصیل بیان کی، اسی تفصیل کی بنیاد پر انہوں نے اپنی یہ رائے اور یہ مذہب قائم کیا ہے کہ خبر واحد فائدہ دیتی ہے یقین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راوی کی خبر کو کئی مرحلوں سے گزارنے کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس راوی سے غلطی نہیں ہوئی اور اس راوی کی یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ دیکھیں نا کتنے ثقہ راوی ہیں کہ ان کی غلطیاں انہوں نے نکالی ہیں اور کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن عیینہ کی غلطیاں، سفیان ثوری کی غلطیاں، شعبہ کی غلطیاں رحمہم اللہ، اور اس طرح دیگر ائمہ کی بڑے بڑے حفاظ متقنین ائمہ کی غلطیاں نکالی ہیں محدثین نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں؟ یہ اسی وجہ سے کہ وہ ان مرحلوں سے جب گزرے ہیں تو ان مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں ان کی غلطی معلوم ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ راوی، اگرچہ اس راوی شعبہ جیسا متقن، رأس المتقنین، ثوری جیسے رأس المتقنین، ٹھیک ہے نا، اس کی غلطی بھی معلوم ہوئی ہے، تو ائمہ جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد فائدہ دیتی ہے یقین اور قطعیت کا، تو یہ ویسے ہی نہیں کہتے، وہ ان شروط کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم اس ہر راوی کی حدیث کو ان 5 مرحلوں سے گزارتے ہیں، سکین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کر پھر ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر وہ یقین اور قطعیت کا فائدہ نہ دے تو پھر ظاہر بات ہے پھر یہ بات نامناسب ہے۔ لیکن بہرحال دوسری طرف فقہاء اور اصولیین ان کا اپنا علیحدہ مسلک ہے، خصوصاً حنفیہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد مفید نہیں ہے قطعیت و یقین کا، بلکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ ہاں اگر قرائن وغیرہ ایسے ہوں جو ان قرائن کی وجہ سے ایک خبر جو ہے وہ یعنی یقین کا فائدہ دے سکتی ہے، اور یہ بہرحال یہ قطعیت اور یقین کا جو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے نا، خبر واحد، تو یہ نظری ہوگا، یہ علم اور یہ یقین یہ نظری ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ قرائن سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے، اور ہر وہ چیز جو نظر، استدلال اور فکر اور قرائن سے حاصل ہوتی ہے کسی چیز کا علم، تو اس کو نظری کہتے ہیں۔ تو اس لیے خبر واحد جو یقین اور علم کا فائدہ دیتی ہے تو علم اور یقین نظری ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔